بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر 4 پڑھ رہے تھے دا کویسٹ فار پولیٹیکل سیٹلمنٹ، اور آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہوگا پیر پور رپورٹ 1938۔ مسلم لیگ نے راجہ محمد مہدی کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی اور مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا۔ کانگریس کی حکمرانی میں جتنے بھی ظلم اور ناانصافیاں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ پیر پور رپورٹ میں درج کی گئی، اور یہ پیر پور رپورٹ کچھ پوائنٹس میں لکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے کہ رپورٹ سے یہ معلوم ہوا کہ کانگریس یہ کوشش کر رہے تھے کہ اقلیتوں یعنی مائنورٹیز کے مشکلات حل کریں، جبکہ مشکلات ہندو معاشرے میں یعنی ہندو سوسائٹی میں بہت مختلف تھا۔ مشکل سے کوئی ایک ہی ڈیموکریٹک پالیسی چل رہی تھی۔ اکثریتی ہندوؤں میں اور جو کانگریس کے پولیٹیکل پارٹیز تھے یا انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز تھے وہ گروہوں میں تیزی سے تقسیم ہو رہے تھے۔ اقتصادی پالیسی پر مسلمان شمار میں نہیں تھے اور کانگریس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی مثال مختلف صوبوں سے دیے گئے تھے۔ بندے ماترم کے گانے لوگوں میں نفرتیں پھیل گئی اس گانے سے۔ یہ گانے اسکولز میں ہر کسی کو گانے چاہیے تھے، ورنہ ان کو اسکول سے اخراج کر دیا جاتا تھا، اور میڈیم اسکولز میں اردو کی جگہ ہندی کو ترجیح دی جاتی تھی۔ شہر کے انتظامات میں مسلم کو اجازت نہیں تھی اور اس کی خاطر مسلم اقتصادی طور پر پسماندہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، اسی لیے وہ لون بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مسلمانوں کے تہواروں اور چھٹیوں کو یعنی عید اور محرم کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ جب وہ عدالت میں یہ کیس لے کے جاتے تھے تو قاضی اکثریت کے طرفداری کرتے تھے اور ان کو پینالٹی دی جاتی تھی۔ وردہ اسکیم اور ہائی لائٹ کیا گیا جس سے مسلم دلچسپی کم ہوئی۔ ہندو اور اردو کو ہندوستانی کہتے تھے اور اعلیٰ تعلیمات کے لیے انگلش کو استعمال کیا جاتا تھا، جس سے عربی، فارسی اور اردو جو ہے مسلم کے لیے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اسی دوران دو اور رپورٹ لکھا گیا، ایک تھا شریف رپورٹ 1939 اور دوسرا تھا مسلم سفرنگ فرام انڈر کانگریس رول، اور یہ جو ہے مسٹر فضل حق نے لکھی تھی۔ تو یہ تھا پیر پور رپورٹ۔ ان دس رپورٹ موسٹلی جو ہے جتنے بھی مشکلات جو کانگریس کے انڈر رول سے آئے تھے اور یہ رپورٹ پیش ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔